السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ تو پہلی علامت جو بڑی بڑی علامات میں سے ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں پڑھیں گے۔ دجال کا لفظ جو ہے یہ دجل سے ہے۔ دجل کہتے ہیں خلط ملط کرنا، مکس اپ کرنا، معاملے کو گڈمڈ کرنا۔ اور دجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی معاملے کو خلط ملط کرے اور ملمہ سازی کرے، یعنی چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھائے۔ اور دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے، یعنی چیز کچھ ہے اور اس کی حقیقت اصل میں کچھ ہے، اور اس کے اوپر کچھ ملمہ سازی ایسے کی گئی کہ وہ کچھ اور ہی نظر آنے لگ گئی۔ تو دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص بہت کثرت سے جو جھوٹ بولتا ہے اور معاملات کو بہت زیادہ خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسیح الدجال اس کو کہا جاتا ہے، اور کذاب بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کا ایک معنی کذاب بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولے گا اور لوگوں پر معاملات کو خلط ملط کرے گا، اپنے کفر کو چھپائے گا۔ اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابن جریر کہتے ہیں جہاں تک لفظ مسیح کا تعلق ہے تو یہ فعیل کے وزن پر ہے، مسیح فعیل، اور اصل میں یہ ممسوح تھا۔ فعیل کا ایک معنی مفعول کا بھی کیا جاتا ہے نا، ایک فاعل کا اور ایک مفعول کا۔ تو مسیح کا لفظ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں کہتے ہیں کہ جہاں تک مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے تو ان کے نام کے اشتقاق کے متعلق ابن انباری نے اہل لغت کے 5 اقوال بیان کیے۔ نمبر 1، مسیح بمعنی سیاحت کرنے والا، کیونکہ وہ زمین میں چل پھر کے تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ مسح الارض، یعنی زمین کو عبور کرتے رہتے تھے۔ مسیح کا معنی چپکے پاؤں والا بھی کہا جاتا ہے، چپکے پاؤں والا، چپکے ہوئے، یعنی جو زمین فلیٹ فٹ جس کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ چپکے پاؤں والے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے خمدار حصہ نہیں تھا، فلیٹ فٹ تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے جسم پر روغن کی مالش کی گئی تھی، یعنی انہیں جیسے عام طور پہ بچوں کو مالش وغیرہ کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسیح کا معنی ہے ہاتھ پھیر کر مسح کر کے بیماری دور کرنے والا، کیونکہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے۔ چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سچا انسان۔ اور مسیح دجال کو دجال کہنے، یعنی اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بھی زمین میں سیاحت کرتے ہوئے زمین کو عبور کرے گا۔ کوئی قریہ بستی شہر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دجال نہ پہنچے، ہر جگہ جائے گا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، مسح کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، یعنی اس کی ایک آنکھ مٹائی گئی ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی، کانا ہوگا، اور ایک آنکھ جو ہے وہ ابھری ہوئی ہوگی۔ اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کے پاؤں کے تلوے بھی چپکے ہوئے ہوں گے، یا چپکے ہوئے، جو بھی آپ کہیں، چپک جانا۔ اور چوتھا معنی یہ کیا گیا کہ بہت زیادہ گمراہ کرنے والا،
اہل علم کہتے ہیں کہ مسیح کا لفظ بہت زیادہ سچے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سچے شخص کے لیے، اور بہت زیادہ گمراہ اور کذاب شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور مسیح دجال جو ہے بہت زیادہ گمراہ اور کذاب ہے، یعنی یہ گمراہی کا مسیح ہے. اس کو کچھ معمول سے ہٹی ہوئی نشانیاں دی جائیں گی اور انہی کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، جیسے بارش کو برسانا، نباتات اگا کر زمین کو زندہ کرنا، اور دیگر ایسی معمول سے ہٹی ہوئی چیزیں وہ کرے گا جو عام لوگ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسیح پیدا کیے اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. دجال زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ پیش نہیں آیا. یعنی سب سے بڑی مصیبت ہوگی زمین والوں کے لیے، سب سے بڑی ٹرائل ہوگی. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو لوگوں کو خطبہ دیا، مسیح دجال کا تفصیلی ذکر کیا. یہ کب کیا؟ حجۃ الوداع میں. یہ حجت لفظ نہیں ہے، حج ہے، حجہ. پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء ڈراتے رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ مسیح دجال کے ذکر سے خوف کھاتے تھے. صحابیات بھی، ازواج مطہرات دجال سے ڈرتی تھیں. مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دجال کا خیال آ گیا تو میں رونے لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری اس سے کفایت کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب عز و جل کانا نہیں. یعنی چونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو ایسی ایسی ان یوزول چیزیں دکھائے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہوگی دجال کے ذریعے. تو تم یہ نشانی یاد رکھنا کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے تم اس کو رب نہیں ماننا. تو جو اس کو رب نہیں مانے گا اس کے ساتھ وہ برا معاملہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے مسیح دجال کو یاد کیا تو مجھے نیند ہی نہ آئی، یعنی اتنا خوف محسوس ہوا. صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس طرح پریشان مت ہو، اگر اس نے میری زندگی میں خروج کیا تو اللہ میرے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا، یعنی میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا. اور اگر اس نے میری وفات کے بعد خروج کیا تو اللہ نیک لوگوں کے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا. پھر فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. یقیناً وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. وہ زمین میں چلے گا اور زمین اور آسمان تو اللہ کی ملکیت ہیں. خبردار رہو دجال کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے، یعنی جیسے انگور ہوتا ہے گرین انگور، تو اس طرح وہ آنکھ سے باہر ہوگی، باہر نکلی ہوئی ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا، کیونکہ آپ کی امت آخری امت ہے اور اسی میں ہی یہ خروج ہوگا. آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یخرج الدجال فی امتی، کہ دجال میری امت میں نکلے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص کو خود اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں. اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری موجودگی کے علاوہ ظاہر ہوا
تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرمائے گا. یعنی جو دجال کے سامنے ڈٹ گیا اور اس کی باتوں میں نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کریں گے. پھر اسی طرح اس کی جو نشانیاں ہیں اور آنکھ کے علاوہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو اس سے بھی زیادہ جانتے تھے، یعنی جتنا دجال اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. حذیفہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے ساتھ بہتی ہوئی 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی، جیسے بہتی آگ چلی جا رہی ہو. دجال کے آنے کے بعد نیک اعمال کرنا، ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کمایا ہو، تو وہ بھی فائدہ نہ دے گا. یعنی اگر پہلے سے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا اور نیک عمل نہیں کرتا اور دجال کو دیکھ کر کرنا شروع ہو گیا تو فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. نمبر 2 دجال کا نکلنا، اور نمبر 3 دابۃ الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا. تو یہاں تک جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں، اگر اس سے متعلق کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں یا کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مقابلہ کیسا ہوگا ہمارا، مطلب انسان کا اور دجال کا؟ وہ جب کچھ کرنے کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور نہیں مانیں گے تو وہ قتل کرے گا، تو پھر یا وہ اس کے ساتھ ایک سو کالڈ جنت اور جہنم ہوگی تو وہ اس انسان کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ اس کے لیے اصل میں جنت بن جائے گی. تو بے شک پھینکتا ہے تو پھینک دے، پھینکتا تو پھینک، ڈرنا نہیں ہے ایمان والے کو. بالکل دیٹس اوکے، ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا نہیں. میرا سوال ہے کہ مسیح کیا اس کو ویسے ٹائٹل دیا جائے گا؟ ہر کوئی اس کو بلائے گا؟ یعنی ٹائٹل ہے اس کا. اچھا ویسے ہی مطلب جیسے مسیح الدجال ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ اور صحابیات اتنا ڈرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یقین تھا. ہم آج سنیں گے، ہمیں کسی کو پتہ نہیں، مجھے تو کم از کم ایسا نہیں ہے کہ نیند نہیں آئے گی دجال کے ڈر سے، کیونکہ ہمارے یقین کا لیول ہی وہ نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ سے یقین کی بات. ہم اس درجے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی کی صداقت پر اس درجے کا یقین نہیں رکھتے نا کہ واقعی ایسے ہونے والا ہے. استاذہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بہت سے ویوز آتے ہیں دجال کے بارے میں، سنا مطلب کہا جاتا ہے کہ نہیں دجالی سسٹم ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ آج کل فون جو ہے وہ دجال ہیں. یہ سب مطلب ساری من گھڑت باتیں ہیں. اسی لیے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال اصل میں ہے کیا. کیونکہ میں تیاری کر رہی تھی تو مختلف اسکالرز وغیرہ کو سن رہی تھی اور لوگوں کو کہ کیا کہتے ہیں دجال کے بارے میں، کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں اور طرح طرح کے انہوں نے ذہن میں باتیں رکھی بھی ہوتی ہیں. برمودا آئی لینڈ کے بارے میں کہ دجال وہاں ہے، اور پھر اسی طرح کی کئی چیزیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر، اور دجالی میڈیا اور دجالی فتنہ اور دجالی سسٹم. تو یہ سب خود سے یعنی کہ مین میڈ فلسفے ہیں. دجال ایک شخص ہے جو باقاعدہ نکلے گا، اور اس کی ڈسکرپشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ اگلی حدیث میں مزید ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے. تو یہ جتنا وہ ہے اور جو وہ ہے اتنا ہی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، باقی اس کو لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی دین کے معاملات میں جو غیب کے معاملات ہیں ان میں ہم اپنی عقل اور اپنے امیجنیشن کو تو شامل کر ہی نہیں سکتے.
السلام علیکم استاذہ. کسی نے مجھ سے ایک دفعہ ایسی پوچھا تھا کہ دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوتا ہے, تو آپ اس کو مجھے ایکسپلین کریں کیوں. تو مجھے اس وقت تو سچی بات ہے شاید میرے بالکل ذہن میں نہیں آئی چیز, تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی کہ کیوں. میں نے دونوں کے معنی بتائے ہیں آپ کو, لیکن اب وہ جیسے یعنی جو علماء نے لکھا ہے وہ سب کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ چونکہ وہ بھی زمین میں گھومے پھرے گا, مساحت یعنی ہر قریہ بستی میں پہنچ جائے. اگر آپ صرف ایک پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک جگہ رہ کے تبلیغ کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ ہر جگہ وہ. یہ پوائنٹ تو میں نے ان کو بتایا, لیکن جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ جھوٹا اور بہت زیادہ سچا, جی, تو حضرت عیسیٰ کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ وہ بہت زیادہ سچے اور بالکل الحمدللہ. ٹھیک جی, اپوزٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے. اور مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے. کوشچن یہ تھا کہ زور سے بولے. جب دجال جب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد جو لوگ اچھے عمل کریں گے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے, جو پہلے سے نہیں کرتے ہوں گے, جو نہیں. تو فار ایگزامپل سے یو نو ایمان کی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, رائٹ. سے یور مڈل ایمان مسلم, اور پھر آپ نے دجال دیکھا اور پھر آپ کو اور زیادہ یقین آیا کہ ہاں لیکن کسی نہ کسی درجے پر تو تھے. اگر جو پہلے سے ایمان نہیں لایا وہ اب ایمان لائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا ایمان لا کے نیک کام کرنے کا. لیکن وہ جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے وہ کسی بھی درجے پر ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, تو وہ اگر بعد میں بھی کرے گا تو انشاءاللہ ایکسیپٹیبل ہوگا. استاذہ جی یہ کہتے ہیں کہ زندہ اور مردہ دونوں کے اوپر کیا یہ فتنہ آئے گا؟ جیسے ہمیں اپنے لیے ورڈ ہونا چاہیے یا بچوں کے لیے, یا ڈر تو لگتا ہے, پتہ ہے کہ سٹیجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے دجال کے آنے کی. کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے سے 100 سال بعد آئے گا, اب سے آج آ جائے گا, یا 100 سال بعد آئے گا, 1000 سال بعد آئے گا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں, مردوں کو تو کچھ نہیں کہے گا. مردے کا زیادہ یہ آتا ہے کہ وہ کسی مردے کو یعنی کہ زندہ کر کے دکھا دے گا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا, یہ بھی وہ ایک پوائنٹ ہے. جی, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میرے وقت میں بھی اس کا خروج ہو گیا, یا صحابیات تھی, اور آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں, تو آئی مین فار اس ٹو ازیوم اینی تھنگ, اینی ٹائم فریم از رانگ. ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے آج ہو جائے یا ایک 10,000 سال بعد ہو, ہمیں کچھ نہیں پتا. ایمان بس اصل میں یہ ہے کہ انسان ایمان کو تھام لے. کچھ بھی زندگی میں گزرتا رہے لیکن اپنا ایمان جو ہے اس کو سب سے قیمتی متاع سمجھے. جی بالکل. استاد جی بس ایک بات ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو خیر آسیہ جی نے ایکسپلین کر دی کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غائب, علم الغائب کا بالکل ان کو علم نہیں تھا, جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے آ گیا, کیونکہ ان کو نہیں پتہ تھا. اور دوسرا یہ کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ کلیئر اس کی نشانی بتا دی کہ وہ کانا نہیں ہوگا. دا مومنٹ ہمیں کوئی پتہ چلے کہ آئی مین کانا ہوگا, جیسے پوری دونوں آنکھیں سلامت نہیں ہوں گی, تو یہ کتنی بڑی ہمارے پاس بہت بڑی نشانی ہے. رب کانا نہیں, کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا.